اگلی ہیڈنگ ہے سریہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ۔ ہمیں خبر دی ابو سعید بن ابو عمیر وسیرنی نے، ان کو خبر دی شعیب بن ابو حمزہ نے زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عروہ بن زبیر نے، یہ کہ رسول اللہ نے مسلمانوں میں سے ایک جہادی لشکر روانہ کیا اور ان پر عبداللہ بن جہش اسدی کو امیر بنا دیا۔ وہ لوگ روانہ ہوئے، وہ لوگ کھجوروں کی زمین پر یا وادی نخلا میں اترے، انہوں نے وہاں پر عمرو بن حضری کو پا لیا، قریش کے ایک تجارتی قافلے میں۔ اس دن جب شہر الحرام کا ایک دن باقی رہ گیا تھا، مسلمانوں نے سخت اختلاف کیا۔ ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا یہ دشمن سے جہاد اور غزوہ ہے اور غنیمتیں بھی حاصل ہونے والی ہیں جس کا اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، اور ہم یہ جان سکیں کہ یہ دن ماہ حرام میں سے ہے یا نہیں۔ اور ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا ہم تو آج کے دن کو شہر حرام میں سے سمجھتے ہیں، اور ہم نہیں قبول کرتے اس بات کو کہ تم اپنی لالچ کے لیے اس کو حلال بنا لو، جس لالچ کو تم سامنے دیکھ رہے ہو۔ چنانچہ یہ لالچ کا امر ان پر غالب آ گیا جو دنیا کا مال و متاع چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے علی بن جعفری کو باندھ لیا اور اس کو قتل کر دیا اور اس کے قافلے لوٹ کر غنیمت بنا لیا۔ کفار قریش کو اس بات کی اطلاع ملی اور یہ حضری پہلا شخص تھا جو مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان قتل ہوا۔ چنانچہ قریش کا ایک وفد روانہ ہو کر حضور کے پاس مدینے میں آیا اور آ کر کہنے لگا محمد کیا آپ شہر الحرام میں قتال کرنے کو حلال قرار دیتے ہیں؟ اللہ نے اس موقع پر آیت اتاری۔ ترجمہ: یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شہر الحرام کے بارے میں، یعنی ان میں قتال کرنے کے بارے میں۔ فرما دیجئے ان میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کی راہ میں جانے سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد الحرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، اور فتنہ و فساد قتل سے بڑا گناہ ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے کہ شہر الحرام میں قتال کرنا حرام ہے جیسے پہلے تھا، اور مومنوں میں سے جن کو حلال سمجھا گیا وہ اس سے بڑا ہے۔ اللہ کی راہ سے ان کو روکنا جب ان کو قید کیا جاتا ہے اور ان کو عذاب دیا جاتا ہے اور ان کو بند رکھا جاتا ہے، اس سے کہ کہیں وہ ہجرت نہ کر جائیں رسول اللہ کے پاس۔ قریش کا اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور ان کا مسلمانوں کو مسجد الحرام سے روکنا، حج سے اور عمرے سے اور حرم میں نماز سے، اور مشرکین کا اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا حالانکہ وہ لوگ حرم کے رہنے والے ہیں، اور مشرکین کا ان کو فتنے میں واقع کرنا دین سے، یہ سب اس سے بڑے گناہ ہیں۔ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ نبی کریم نے ابن الحضر می کا خون بہا دے دیا تھا اور شہر الحرام قائم رکھا تھا جیسے پہلے تھی، یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت اتاری۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان بیزاری ہے حج اکبر کے دن کہ اللہ مشرکین سے بیزار ہے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ اور ابو سعید بن ابو عمرو نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی یزید بن روحان نے عروہ بن زبیر سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے عبداللہ بن جہش کو ارض نخلا یا وادی نخلا کی طرف روانہ کیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ تم وہیں رہنا یہاں تک کہ تمہارے پاس قریش کی کوئی خبر آئے، مگر آپ نے اس کو قتال کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ واقعہ شہر الحرام کا ہے اور آپ نے اس کو ایک تحریر لکھ کر دی یہ بتانے سے پہلے کہ اس نے کہاں جانا ہے، اور فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی جاؤ، جب 2 دن کی مسافت طے کر لو تو اس خط کو کھولو اور اس میں دیکھو میں نے جو حکم دیا ہو اس پر عمل کرو، اور ہاں آپ اپنے دوستوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ جانے کے لیے مجبور نہ کرنا یہاں تک کہ آپ مکے اور طائف کے درمیان مقام نخلا میں پہنچ جائیں اور آپ وہاں سے ہمارے پاس قریش کی خبریں لے آئیں جو ان سے خبریں مل سکیں۔ چنانچہ اس خط کو پڑھنے کے بعد عبداللہ نے اپنے احباب سے کہا۔ ترجمہ: ہم نے یہ حکم سنا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تم میں سے جس کو شہادت کی خواہش ہو وہ میرے ساتھ چلے، میں رسول اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں، اور جو شخص تم سے شہادت کو ناپسند کرتا ہے وہ یہیں سے واپس لوٹ جائے۔ بے شک مجھے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے کہ میں تم میں سے کسی کو زبردستی نہ کروں، لہٰذا سارے لوگ اس کے دوست ان کے ساتھ چلے گئے، حتیٰ کہ جب مقام بحران پہنچے تو سعد بن ابو وقاص اور عقبہ بن غزوان کا اونٹ گم ہو گیا جس پر وہ باری باری سواری کر رہے تھے، لہٰذا وہ لوگ اس کی تلاش میں پیچھے رہ گئے اور باقی لوگ آگے بڑھتے رہے حتیٰ کہ وہ نخلا میں پہنچ گئے۔ چنانچہ ایسا اتفاق ہوا کہ وہاں ان کے پاس سے قریش کا مکے جانے والا ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، اس کا بڑا عمرو بن حضرمی تھا، اور دیگر لوگ حکم بن عثمان اور مغیرہ عبداللہ کے بیٹے تھے، یہ لوگ ساتھ تھے۔ ان لوگوں کے پاس مال تجارت بھی تھا جس کو طائف سے لا رہے تھے۔
کچھ چمڑا تھا، کشمش تھی۔ مسلمان گروہ کو جب اس قافلے والوں نے دیکھ لیا تو مسلمانوں میں سے واقد بن عبداللہ نے ان کو جھانکا۔ اتفاق سے اس نے سر منڈوایا ہوا تھا۔ انہوں نے جب اسے سر منڈا دیکھا تو آپس میں بولے کہ عمرے والے ہیں، تمہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ہر مسلمان گروہ کے منہ میں پانی آ رہا تھا سامان کو دیکھ کر کے ان کو وہ مظالم یاد آ گئے جو ان کے ساتھ مشرکین نے مکے میں روا رکھے ہوئے تھے۔ ان مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا ان پر حملہ کر کے سامان چھین لینا چاہیے، جبکہ یہ دن ماہ رجب کا آخری دن تھا جو شہر الحرام میں سے ایک ہے۔ کہنے لگے کہ اگر ہم ان کو قتل کرتے ہیں اور سامان لیتے تو یہ شہر الحرام کی حرمت ریزی ہوگی، اور اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آج رات ہی مکہ میں اور حرم میں قافلہ داخل ہو جائے گا اور یہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ لہٰذا پورے گروہ نے اتفاق کر لیا کہ قافلے والوں کو قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا واقد بن عبداللہ تمیمی نے عمرو بن حضری پر تیر چلا کر اس کو قتل کر دیا، اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کسبان کو قید کر لیا، اور مغیرہ بھاگ نکلا۔ اس نے اس کو ناکام کر دیا۔ چنانچہ یہ لوگ اس قافلے کو سامان سمیت چلا کر رسول اللہ کے پاس لے آئے، مگر رسول اللہ اس اقدام پر ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قتال کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ رسول اللہ نے قیدیوں کو رکھ لیا اور قافلے کا سامان بطور امانت محفوظ رکھا۔ اس مال میں سے آپ نے کچھ بھی نہ لیا۔ حضور نے جب ان لوگوں کو کھری کھری سنائی اور ناراضگی کا اظہار کیا تو ان کے ہاتھوں سے تلواریں گر گئیں۔ ان کو اپنی اس غلطی کا شدید احساس ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ اب بس اب وہ ہلاک ہو گئے، اور ادھر سے ان کو مسلمان بھائیوں نے بھی سرزنش کی۔ ادھر مکے میں جب یہ خبر پہنچی تو قریش نے دل کھول کر حضور کے خلاف ہرزہ سرائی کی۔ کہنے لگے، نمبر 1، محمد نے ناحق اور حرام طریقے پر خون بہایا ہے۔ نمبر 2، اور حرام طریقے پر خون بہا کر مال حاصل کیا ہے۔ نمبر 3، اور اس میں اس نے آدمیوں کو ناحق قید بھی کیا ہے۔ نمبر 4، اور شہر الحرام کی حرمت کو پامال کیا ہے، اس کو حلال بنا لیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہ آیت اتاری۔ ترجمہ: آپ سے سوال کرتے ہیں شہر الحرام کے بارے میں، یعنی اس میں قتال کرنے کے بارے میں۔ فرما دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد الحرام سے روکنا اور مسجد الحرام کے رہنے والوں کو اس میں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک قتال شہر الحرام سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ برپا کرنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ نے قافلے کا سامان لے لیا اور دونوں قیدیوں کو فدیہ بنا دیا اور ان کو گویا اس سامان کے بدلے میں چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے بارے میں امید کرتے ہیں کہ یہ غزوہ شمار ہوگا؟ لہٰذا اس پر یہ آیت اتری۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ لوگ 8 افراد تھے اور ان کے امیر عبداللہ بن جہش 9ویں آدمی تھے۔ اس سریہ کے شرکاء کے اسماء گرامی یہ ہیں: نمبر 1، عبداللہ بن جہش امیر سریہ۔ نمبر 2، عکاشہ بن محسن بن حرسان۔ نمبر 3، ابو حذیفہ بن عقبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس۔ نمبر 4، عقبہ بن غزوان۔ نمبر 5، سعد بن ابی وقاص۔ 6، عامر بن ربیعہ۔ 7، واقد بن عبداللہ بن عبد مناف۔ 8، خالد بن بکیر۔ 9واں، سہیل بن بیضاء۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے بغداد میں، اور ان کو خبر دی اسماعیل بن محمد بن فضل شیرانی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہمارے دادا نے، ان کو ابراہیم بن منذر نے، ان کو محمد بن فلیح نے، ان کو موسیٰ بن عقبہ نے ابن شہاب زہری سے۔ انہوں نے عبداللہ بن جہش کا قصہ ذکر کیا ہے اسی مفہوم کے ساتھ جو گزر چکا ہے، مگر اس نے یہ کہا ہے کہ 2 آدمی پیچھے رہ گئے تھے لیکن اونٹ گم ہونے کا ذکر نہیں کیا، اور اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ عکاشہ بن محسن نے اپنا سر منڈوایا ہوا تھا۔ اس نے پہاڑ پر چڑھ کر گویا اونچائی سے دیکھا تھا۔ ہاں، اس میں تیر مارنے کا ذکر واقد ہی کے بارے میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ واقعہ بدر سے 2 ماہ قبل رجب میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے نے ان کے درمیان قتال کو ابھار دیا تھا اور لوگوں کے درمیان۔ زہری نے قصے کے سباق میں کہا ہے کہ قریش نے یہ پیغام بھیجا کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، مگر رسول اللہ نے انکار کیا اور فرمایا
کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم نے سعد بن مالک اور عقبہ بن غزوان کو، جو ہمارے آدمی پیچھے رہ گئے تھے، قتل نہ کر دیا ہو۔ تو اس طرح فدیہ لے کر قیدیوں کو اس وقت تک نہ چھوڑا گیا جب تک سعد اور عقبہ نہ آ گئے۔ جب وہ آ گئے تو قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا، چنانچہ ان میں سے حکم بن قصبان مسلمان ہو گیا اور وہ رسول اللہ کے پاس رہ گیا، اور عثمان بن عبداللہ اور مغیرہ کافر رہے۔ یہودیوں نے اس واقعے سے فعل بد پکڑی تھی۔ کہنے لگے واقد نے کہ واقد سے جنگ بھڑک اٹھے گی، اور عامر نے جنگ کو آباد کیا ہے، اور حضری نے حضرت الحرب جنگ کو حاضر کر دیا ہے۔ چنانچہ فی الواقع ایسے ہی ہوا جیسے انہوں نے فعل بد پکڑی تھی، اور وہ پسند کر رہے تھے جو ان کو برا ہی سمجھ میں آیا تھا۔ چیپٹر 4 آ گیا ہے۔ بدر میں جو مشرکین مارے گئے، رسول اللہ نے ان کے بارے میں پہلے بتا دیا تھا، اور اس واقعے میں دلائل نبوت۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حافظ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی ابو اسحاق نے عمرو بن میمون سے، اس نے عبداللہ بن مسعود سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ عمرہ کرنے کے لیے گئے، اور وہاں جا کر امیہ بن خلف بن صفوان کے پاس جا کر ٹھہرے، اور امیہ بن خلف جب شام کے ملک جاتے تھے تو مدینہ سے گزرتے ہوئے سعد کے پاس اترتے تھے، لہٰذا امیہ نے سعد سے کہا تم انتظار کرو حتیٰ کہ آدھا دن گزر کر وہ دوپہر کا وقت ہو جائے اور لوگ غافل ہو جائیں، آپ چلیں اور طواف کریں۔ سعد طواف کر رہے تھے کہ اچانک ابو جہل ان کے پاس آ گئے اور کہا کہ یہ کون ہے جو کعبے کا طواف کر رہا ہے؟ سعد نے کہا کہ میں سعد ہوں۔ ابو جہل نے کہا کیا تم امن کے ساتھ طواف کر رہے ہو حالانکہ تم لوگوں نے محمد کو اور اس کے اصحاب کو اپنے پاس ٹھہرا رکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان سخت کلامی ہوئی، لہٰذا امیہ نے سعد سے کہا کہ آپ ابو الحکم کے آگے اونچا نہ بولیں، اس لیے کہ اپنی اہل وادی کے سردار ہیں۔ سعد نے اس سے کہا اللہ کی قسم اگر آپ مجھے منع کرتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف نہ کروں تو میں شام میں تیری تجارت بند کرا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ امیہ نے پھر یہی کہا سعد سے کہ آپ اونچی آواز نہ کریں، اور وہ ان کو چپ کرانے لگا، جس کی وجہ سے سعد اس سے ناراض ہو گئے اور کہا کہ چھوڑیے، رہنے دیجیے آپ ہمیں، میں نے محمد سے یہ بات سنی ہے کہ وہ یعنی ابو جہل تجھے قتل کرائے گا۔ امیہ نے کہا کیا مجھ کو وہ قتل کرائے گا؟ سعد نے کہا جی ہاں۔ امیہ نے یہ سن کر کہنے لگا اللہ کی قسم محمد جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ سنتے ہی امیہ پریشان ہو گیا اور اپنی بیوی سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کیا آپ جانتی ہیں کہ کیا کہا ہے ہمارے یثربی نے یعنی سعد نے؟ وہ بولی کہ کیا کہا ہے؟ امیہ نے کہا یہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد سے سنا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی ابو جہل مجھے مروائے گا۔ امیہ کی بیوی نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم محمد جھوٹ نہیں بول سکتے۔ چنانچہ جب قریش جنگ بدر کے لیے نکلے تھے اور اعلان کرنے والا آیا تو امیہ کی بیوی نے اس کو وہ بات یاد دلاتے ہوئے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیا کہا تھا تیرے یثربی بھائی نے؟ امیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ مگر جب سب جانے لگے تو ابو جہل نے امیہ سے کہا آپ اہل وادی کے اشراف میں سے ہیں، 1 یا 2 دن کے لیے ہمارے ساتھ چلیں۔ لہٰذا وہ آپ کے ساتھ چلا گیا اور وہاں بدر میں جا کر قتل ہو گیا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں احمد بن اسحاق سے، اس نے عبید اللہ بن موسیٰ سے۔ اگلی ہیڈنگ حضرت سعد اور ابو جہل کا مکالمہ۔ اور ہمیں خبر دی ابو محمد بن عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی سعد بن معاذ سے کہ وہ امیہ بن خلف کے دوست تھے۔ امیہ جب مدینے سے گزرتا تو سعد کے پاس اترتا، اور سعد جب مکے سے گزرتا تو امیہ کے پاس اترتا۔ جب حضور جب مدینے میں آ گئے تو سعد عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے تو امیہ کے پاس جا کر اترے، اور انہوں نے امیہ سے کہا میرے لیے کوئی خلوت کی ساعت دیکھو تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ کہتے ہیں کہ امیہ سعد کو لے کر دوپہر کے وقت نکلا، وہاں ان کو ابو جہل ملا۔ اس نے امیہ سے پوچھا اے ابو صفوان تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ سعد ہے۔ ابو جہل نے پوچھا کیا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سعد اور تم امن کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، حالانکہ لوگوں نے وہاں مدینے میں تمام صحابیوں کو اپنے ہاتھ ٹھہرا رکھا ہے، اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ان کی نصرت اور اعانت کر رہے ہو؟ خبردار اللہ کی قسم اگر آج تمہارے ساتھ ابو صفوان امیہ نہ ہوتے تو تم آج بچ کر خیریت کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے پاس صحیح سالم نہ جا سکتے تھے۔ سعد نے ابو جہل کو اونچی آواز سے
کہا خبردار، اللہ کی قسم اگر آپ مجھے اس طواف سے منع کریں گے تو میں تجھے منع کر دوں گا اس سے جو تیرے اوپر زیادہ شدید ہوگا، تیرا راستہ مدینے کی طرف، یعنی تم مدینے سے گزر کر کہیں نہیں جا سکو گے۔ امیہ نے سعد کو رکھا اور کہا کہ آپ اونچی آواز سے ابو الحکم کے سامنے نہ بولیں، یہ اس وادی کے سردار ہیں۔ سعد نے اپنے دوست امیہ کی یہ بات سنی تو بولے چھوڑیے اے امیہ، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، فرما رہے تھے کہ یہی ابو جہل تجھے قتل کرائے گا۔ امیہ نے پوچھا کہ کیا مکے میں؟ سعد نے کہا نہیں، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ امیہ یہ سنتے ہی شدید خوف زدہ ہو گیا۔ امیہ جب گھر میں آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا اے ام صفوان، آپ دیکھتی نہیں ہیں کہ کیا کہا ہے سعد نے؟ اس نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ کہا کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا ہے کہ ابو جہل مجھے قتل کرائے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مکہ میں؟ تو یہ کہتا ہے کہ یہ بات مجھے معلوم نہیں۔ امیہ نے کہا اللہ کی قسم میں مکے سے نکلوں گا ہی نہیں، لیکن جب بدر کا دن آیا اور ابو جہل نے لوگوں کو گھروں سے نکالا وہاں جانے کے لیے تو کہا پہنچو اپنے قافلے کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ امیہ نے جانے کو پسند نہیں کیا تھا، لہٰذا ابو جہل اس کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو صفوان، آپ کو تو وادی کے سرداروں میں لوگ دیکھیں گے کہ آپ بھی وہاں موجود ہیں، بلکہ پیچھے رہ گئے تو لوگ آپ کے ساتھ پیچھے رہ جائیں گے۔ ابو جہل کے اصرار پر وہ تیار ہوا اور کہنے لگا کہ پھر میں مکے میں سب سے تیز رفتار اونٹ خرید کرتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کیا آپ وہ بات بھول گئے ہیں تمہارے بھائی یسربی نے کیا کہی تھی؟ کہا کہ نہیں بھولا ہوں، میں ارادہ کر رہا ہوں کہ میں زیادہ دور ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ جب امیہ روانہ ہوئے تو وہ جس منزل پر اترے اپنے اونٹ کے پیروں میں رسی ڈال دیتے، بس وہ یہی کرتے کرتے بدر میں پہنچے، حتیٰ کہ اللہ نے اس کو بدر میں قتل کرا دیا۔ بخاری نے اس کو صحیح میں روایت کیا اور احمد بن عثمان اودی سے۔ اگلی ہیڈنگ ذکر نبی کریم کے خروج کے سبب کا اور رسول اللہ کی پھپھی عاتقہ کا خواب، مشرکین کے خروج کے بارے میں، اور ذکر اس نصرت کا اللہ نے جو نبی کے لیے تیار کر رکھی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ اے اہل ایمان، بدر میں جب تم پرلے کنارے پر تھے اور مشرکین مکہ کا قافلہ نیچے کی طرف تھا تم سے، اور اگر تم باہم وعدہ کرتے لڑائی کا تو تم وعدے کے خلاف کر بیٹھتے، لیکن اللہ کو پورا کرنا تھا ایک معاملہ جو ہو کر رہنا تھا اور ہو کر ہی رہا، تاں کہ ہلاک ہونا تھا دلیل سے اور زندہ رہے جس کو زندہ رہنا تھا دلیل سے۔ بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی ابو بکر بن اسحاق نے، اور وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے سنا کعب بن مالک سے، وہ کہتے تھے حالانکہ وہ ان 3 افراد میں سے ایک تھے جن کی توبہ قبول ہوئی تھی، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی غزوے میں کبھی بھی رسول اللہ سے پیچھے نہیں رہے تھے سوائے 2 غزووں کے، ایک غزوۃ الاسرہ اور ایک غزوہ بدر۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو عتاب نہیں فرمائی تھی جو اس سے پیچھے رہا۔ بات یہ ہوئی کہ رسول اللہ نکل گئے، ان کے ساتھ اصحاب میں سے جو نکلے تھے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے جو کفار قریش کا قافلہ تھا جس کو ابو سفیان بن حرب لا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ راوی نے اس حدیث مذکورہ کو ذکر کیا اور عقیل زہری سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے قریش کے قافلے کا ارادہ کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے اور ان کے دشمنوں کو جمع کر دیا بغیر وعدے اور بغیر وقت مقرر کے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں محمد بن یحییٰ سے، اس نے احمد بن ابو شعیب سے، یحییٰ بن بکیر سے۔ اگلی ہیڈنگ عاتقہ بنت عبد المطلب کا خواب دیکھنا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ بن حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی یزید بن رومان نے عروہ بن زبیر سے، ان دونوں نے کہا کہ عاتقہ بنت عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا کہ زمزم بن عمرو غفاری کے قریش مکے میں آئے 3 رات قبل عاتقہ کے خواب میں۔ جب صبح کی تو اس خواب کو اس نے بڑی اہمیت دی اور اس نے اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کو بلوایا۔ جب وہ آئے تو ان سے عاتقہ نے کہا کہ بھائی میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، تیری قوم پر اس سے بہت بڑا شر اور آزمائش اور مصیبت آن پڑی ہے۔ اس نے پوچھا کہ خواب کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے ایسے دیکھا ہے جیسے کہ یہ نیند کرنے والا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے اونٹ پر آیا ہے اور مقام بطحا پر یا وادی بطحا میں آ کر
رک کر کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے کہا ہے نکلو تم اے آل عذر اپنی اپنی موت کے گھاٹ کی طرف، یعنی مرنے کی جگہوں کی طرف۔ اس نے لوگوں میں یہ اعلان کیا ہے اور لوگ سارے کے سارے اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اس کا اونٹ اس کو مسجد الحرام کے اندر لے کر چلا گیا ہے اور سارے لوگ بھی اسی کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر اس کا اونٹ ایسے لگا جیسے اونٹ سوار کی شکل میں کعبے کی چھت پر چلا گیا ہے۔ پھر کعبے کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا ہے، اے آل عذر 3 دن کے اندر اندر اپنے مرگھٹ کی طرف نکلو۔ اس کے بعد میں نے اس کے اونٹ کو دیکھا ہے کہ وہ اس کی شبی کو لے کر جبل ابو قبیس کی چوٹی پر چڑھ گیا ہے۔ پھر اس نے اعلان کیا ہے، اے آل عذر تم لوگ 3 دن کے اندر اندر اپنے مرنے کی جگہ پر چلو۔ اس کے بعد اس آدمی نے جبل ابو قبیس کی چوٹی سے ایک پتھر یا چٹان اٹھائی اور اس کو پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دیا ہے اور وہ چٹان نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ جب وہ نیچے پہنچ گئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، لہٰذا آپ کی قوم کا کوئی گھر حویلی باقی نہیں رہی، سب میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور داخل ہو گیا ہے۔ عباس نے بہن کا خواب سن کر کہا، یہ ایسا خواب ہے کہ آپ اس کو چھپائیے۔ عاتقہ نے کہا کہ آپ بھی پھر اس کو چھپائیے گا، اگر یہ خواب قریش کو پہنچ گیا تو وہ ہم لوگوں کو ایذا پہنچائیں گے۔ عباس اس کے بعد وہاں سے نکلے اور ولید بن عقبہ کو ملے، وہ اس کا دوست تھا۔ انہوں نے یہ خواب اس کو بتایا اور اس سے کہا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں۔ ولید نے اپنے والد کو بتایا، اس نے اس خواب کو عام بیان کر دیا، لہٰذا بات پھیل گئی۔ عباس نے کہا، اللہ کی قسم میں صبح صبح کعبے جاؤں گا اور اس کا طواف کروں گا۔ چنانچہ میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل کچھ قریش کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے عاتقہ کے خواب کے بارے میں۔ ابو جہل نے کہا، اے ابو العقل اپنے طواف سے فارغ ہو کر ہمارے پاس آنا۔ جب میں طواف سے فارغ ہو گیا تو ان کے پاس گیا، جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابو جہل نے کہا، تمہارے اندر یہ عورت کب سے نبی بن گئی ہے؟ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ کیسا خواب ہے عاتقہ بنت عبد المطلب کا؟ کیا تم لوگ اس بات سے خوش نہیں تھے کہ تمہارے مرد نبی بنتے تھے؟ اب تو تمہاری عورتیں بھی نبی بننے لگی ہیں۔ ہم انتظار کریں گے تمہارے 3 دن کا جو عاتقہ نے ذکر کیا ہے۔ اگر یہ خواب سچا ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ ہم تمہارے خلاف ایک تحریر لکھیں گے۔ تمہارا گھرانہ سارے عرب سے بہت بڑا جھوٹا گھرانہ ہے۔ اللہ کی قسم جو بھی یا کوئی بھی اس سے بڑا یہ کہے گا کہ جو بات اس نے کہی ہے میں اس کا انکار کرتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ اس نے نہ کچھ دیکھا ہے نہ ہی کچھ سنا ہے اس بارے میں۔ میں نے جب شام کی تو بنو عبد المطلب میں سے کوئی عورت باقی نہ رہی مگر میرے پاس آئیں، ابو جہل کے بارے میں کہنے لگیں کہ تم لوگوں نے صبر کیے رکھا اور اس فاسق خبیث کے لیے کہ وہ فتنہ واقع کرتا رہا تمہارے مردوں کے درمیان، پھر اس نے عورتوں کو بھی لے لیا ہے آڑے ہاتھوں اور تم سنتے رہے ہو۔ تمہارے پاس اس بارے میں کوئی غیرت نہیں تھی؟ میں نے کہا، تحقیق اللہ کی قسم تم لوگ سچ کہتی ہو اور میرے پاس اس بارے میں کوئی غیرت نہیں تھی، ہاں مگر یہی کہ جو کچھ اس نے کیا تھا میں نے اس کا انکار کیا۔ اب میں ضرور اس کے آگے آؤں گا اور اس کے درپے ہوں گا، اگر اس میں پھر دوبارہ کہا تو پھر میں اس کو کفایت کروں گا۔ چنانچہ میں تیسرے دن صبح ہی صبح گیا اور میں سامنے آیا تاکہ اگر وہ میرے سامنے آئے اور مجھے کچھ کہے تو میں بھی اس کو گالیاں بکوں گا۔ اللہ کی قسم جب وہ نظر آیا تو میں اس کی طرف روانہ ہوا۔ وہ تیز چہرے والا، تیز نظر والا، تیز زبان والا آدمی تھا۔ جب وہ مسجد کے دروازے کی طرف مڑا تو سختی کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے دل میں کہا، اے اللہ اس کو لعنت فرمائے، یہی اس کے لیے کافی ہے بجائے اس کے کہ میں اس کو گالیاں دوں۔ مگر وہ تو شاید کچھ سن رہا تھا جو میں نہیں سن سکا۔ وہ زمزم بن عمرو کی آواز سن رہا تھا اور وہ شخص اپنا اونٹ البتہ میں کھڑا کیا تھا اور اس کا پلان الٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنی قمیض پھاڑ کر تار تار کر لی تھی اور اس نے اپنے اونٹ کے ناک کان کاٹ دیے تھے اور وہ چیخ رہا تھا، یا قریش کی جماعت اپنے قیمتی سامان سے لدے ہوئے قافلے کو بچاؤ، سامان بچاؤ، تمہارے مال ابو سفیان کے پاس ہیں، اسے بچاؤ اور اپنی تجارت کا سامان بچاؤ۔ راستے میں محمد اور اس کے اصحاب نے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کر دیا ہے، فریاد فریاد، پہنچو پہنچو۔ عباس کہتے ہیں کہ اس پکار نے ابو جہل کو مجھ سے غافل کر دیا تھا اور مجھے اس سے غافل کر دیا۔ اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں تھا، کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی، بس تیاری ہی تیاری کی بات تھی۔ تیاری ہو گئی تو ہم روانہ ہو گئے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے۔ بس وہی نکلنا
ان سب سرداروں کی موت کا سبب بن گیا۔ چنانچہ اس روانگی کے نتیجے میں قریش کو بدر میں وہ مصیبت پہنچی جو پہنچنا ان کے مقدر میں تھی کہ وہاں جا کر قریش کے اشراف مارے گئے اور ان کے چنیدہ لوگ قید ہو گئے۔ عاتقہ بنت عبد المطلب نے سنا تو اس نے جو خواب دیکھا تھا اور قریش نے جو کچھ کہا تھا اس بارے میں اشعار کہے تھے۔ ترجمہ: کیا بھلا میرا خواب سچا نہیں تھا؟ حالانکہ تمہارے پاس اس کی تصدیق آ گئی ہے کہ کس طرح پوری قوم بھاگ کر گئی ہے۔ میں نے تو جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر تم لوگوں نے کہا کہ جھوٹ بولتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو سچ کہنے پر بھی وہ جھٹلاتا ہے جو خود جھوٹ ہے۔ ابو عبداللہ نے کتاب المغازی میں عاتقہ بنت عبد المطلب کا طویل قصیدہ نقل کیا ہے اس بارے میں۔ اگلی ہیڈنگ ہے: مسلمانوں کا قریش کے تجارتی قافلے کو روکنا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو عبداللہ بن ابو بکر نے اور ان کے سوا دیگر نے، ہمارے علماء میں سے بعض نے اس طرح بیان کیا ہے جو بعض دوسروں نے نہیں بیان کیا، اور اس سب کی بات متفق ہو گئی ہے اس بارے میں جو میں نے تیرے سامنے یوم بدر کے سلسلے میں ذکر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے سنا تھا ابو سفیان بن حرب قریش کے 40 سواروں پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ لے کر آ رہا ہے شام کے ملک سے۔ ان میں مخرمہ بن نوفل، عمرو بن العاص بھی ہیں۔ رسول اللہ نے مسلمانوں میں اعلان کیا اور ان سے کہا کہ ابو سفیان قریش کی تجارت کا قافلہ لے کر آ رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے نکلو، شاید کہ اللہ عز و جل تمہیں غنیمتیں دے اس کی۔ لہٰذا رسول اللہ خود بھی اور مسلمان بھی قافلے والوں کا راستہ روکنے کے لیے نکلے۔ کچھ لوگ خالی ہاتھ ہلکے پھلکے ان کے ساتھ نکلے اور کچھ نے تاخیر کر دی، یہ اس لیے کہ اعلان نہ تو جنگ کا تھا، نہ یہ گمان تھا کہ وہاں جا کر جنگ سے سابقہ پڑ جائے گا۔ اعلان تو تھا قافلے سے سامان اخذ کرنے کا، اس لیے کہ ایک تو مسلمانوں کو اس مال کی شدید ضرورت تھی اور دوسرے قریش نے جو ان کے ساتھ روانہ ہوئے تھے زیادہ تر لوگ ان میں سے پیدل تھے۔ ان کے پاس 80 اونٹ تھے اور گھوڑے تھے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ وہ مقدار کے تھے۔ حضور جب روانہ ہوئے تو حضور اور حضرت علی اور فرسد بن مرسد غنوہ تینوں کے پاس ایک اونٹ تھا۔ حضور روانہ ہوئے تھے بنو دینار کے راستے حرہ سے عقیق پر۔ راوی نے آپ کے راستے ذکر کیے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ مقام عرف زبیہ میں پہنچے تو ایک دیہاتی آدمی ملا۔ اس سے ان لوگوں نے قافلے والوں کے بارے میں پوچھا، مگر اس کے پاس کوئی خبر نہیں تھی، جبکہ جس وقت ابو سفیان حجاز کے قریب پہنچ جاتا تو وہ علاقے کے حالات کا جائزہ لیتا اور علاقے کی خبریں معلوم کرتا تھا۔ اس نے معلوم کیا تو اس کو بعض سواروں سے کوئی خبر پہنچ گئی۔ چنانچہ ابو سفیان نے زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت اور معاوضے پر لیا۔ اس نے قریش کے پاس بھیجا۔ اس نے ان سے التجا کی تھی کہ وہ آئیں اور اپنے مالوں کی حفاظت کے لیے آئیں، اور ان کو اس کے واسطے سے ان کو خبر دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سمیت اس کے قافلے اور مال کو چھیننے کے لیے آ گئے ہیں۔ لہٰذا زمزم نامی شخص تیزی سے روانہ ہوا یہاں تک کہ وہ مکے میں قریش کے پاس پہنچا اور اعلان کیا، اے قریش کی جماعت، قافلے کے مال کو بچاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ درپے ہوا ہے، اور لطمہ سے مراد تجارت ہے، فریاد فریاد، میں نہیں سمجھتا کہ تم اس مال کو حاصل کر سکو گے۔ قریش نے کہا، کیا محمد اور اس کے اصحاب یہی گمان کرتے ہیں کہ یہ بھی ابن الحضر می کا قافلہ جیسے ان کو مار کر انہوں نے قافلہ لوٹ لیا تھا، یعنی پورا دفاع کریں گے؟ لہٰذا قریش ہر مضبوط اور سخت سواری اور کمزور سواری پر مکے سے نکلے اور ان کے شرفاء میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا سوائے ابو لہب کے، وہ پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی جگہ پر عاص بن ہشام بن مغیرہ کو بھیجا۔ لہٰذا قریش مکے سے نکلے 950 جنگجوؤں کو لے کر۔ ان کے ساتھ 200 گھوڑے تھے جو ان کے آگے آگے تھے، اور ان کے ساتھ گانے بجانے والیاں بھی تھیں جو دف بجاتی رہتی تھیں اور مسلمانوں پر حجو اور برائی کے شعر گاتی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے ان میں کھانا کھلانے والوں کے نام ذکر کیے ہیں۔ طالب بن ابو طالب کے واپس ہونے کا ذکر بھی کیا ہے، یہاں تک کہ وہ پہنچے مقام جحفہ پر تو وہاں پھر جہیم بن سلیت نے خواب دیکھا۔ وہ ابو جہل تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے بنو عبد المطلب میں سے، اور یہ کہ اس نے دیکھا کہ ایک سوار قریش کے پاس آیا ہے، اس کے پاس ایک اونٹ ہے، یہاں تک کہ وہ لشکر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص قریش میں سے قتل ہو گیا ہے، اور فلاں شخص قتل ہو گیا ہے، اور فلاں شخص قتل ہو گیا ہے۔
وہ اشراف قریش کے نام گنتا جا رہا تھا، ان لوگوں کے نام جو بدر میں قتل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنے اونٹ کے سینے یا حلق میں تیر مار دیا ہے، پھر اس کو لشکر میں چھوڑ دیا ہے، لہٰذا قریش کے خیموں میں سے کوئی خیمہ باقی نہیں رہا، سب میں اس کا خون جا گرا ہے۔ اس خواب کے بعد راوی نے ذکر کیا کہ پھر رسول اللہ اپنے اسی رخ پر اسی مہم کے لیے روانہ ہو گئے۔ راوی نے اس کی طرف روانگی کو ذکر کیا، حتیٰ کہ جب آپ مقام صفرا کے قریب ہوئے، آپ نے ابو سفیان کی خبر معلوم کرنے کے لیے 2 آدمی روانہ کیے، جن کا نام لبسبس بن عمرو تھا، دوسرا عدی بن ابو الزبا جہنی۔ وہ دونوں روانہ ہوئے۔ جب وہ مقام بدر میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اپنے دونوں اونٹ بٹھائے کنگریلی زمین کے ایک ٹیلے کے پاس، اور انہوں نے وہاں پر اپنی مشکوں میں پانی بھرا۔ پھر انہوں نے 2 لڑکیوں سے سنا کہ ایک دوسری سے کہہ رہی تھی کہ قافلہ صبح آ جائے گا۔ انہوں نے آپس میں اس بات کا نتیجہ نکالا اور مجدی بن عمرو کو بھی مشورے میں بلا لیا۔ اس نے کہا کہ لڑکی نے صبح کہا ہے۔ چنانچہ یہ سننے کے بعد بسبس بن عمرو اور عدی اپنے اونٹ پر بیٹھے اور رسول اللہ کے پاس آ کر ان کو خبر دی۔ ان دونوں کے واپس لوٹنے کے بعد ابو سفیان بھی پہنچ گیا، مگر اس کو خطرہ ہو گیا، لہٰذا وہ خود اپنے قافلے سے آگے آگے آیا اور اس نے مجدی بن عمرو سے پوچھا کہ آپ نے اس پانی کے مقام پر کسی ایسے انسان کو محسوس کیا ہے جو اجنبی ہو، جس کو آپ نے اوپر سمجھا ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ہاں، مگر میں نے 2 سوار دیکھے تھے جنہوں نے اس ٹیلے کے پاس اونٹ بٹھایا اور انہوں نے اپنی مشکوں میں پانی بھرا، پھر وہ دونوں چلے گئے۔ ابو سفیان ان دونوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ پر آیا اور اس نے وہاں پر اونٹوں کی مینگنیوں کو غور سے دیکھا، اور ان کو اس نے توڑ کر جائزہ لیا تو اس میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں۔ اس نے دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم، اس میں تو یثرب کا چارہ ہے۔ مطلب تھا کہ یہ اونٹ مدینے سے آئے تھے اور یہ محمد کے ساتھیوں کے ہوں گے، لہٰذا فوری طور پر واپس لوٹا۔ اس نے جا کر اپنے قافلے کو روکا اور قافلے کو ساحل کی طرف لے گیا، حتیٰ کہ جب اس نے محسوس کیا کہ اب اس نے قافلے کو محفوظ کر لیا ہے تو اس نے قریش کی طرف بندہ بھیجا کہ اللہ نے تمہارے قافلے کو نجات دے دی ہے، اور تمہارے مال بھی بچ گئے ہیں اور تمہارے جوان بھی بچ گئے ہیں، اب تم لوگ واپس لوٹ جاؤ مکے۔ مگر ابو جہل نے، جس کی شامت اعمال اور بدبختی آ چکی تھی، اس نے نہ مانا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے، بلکہ ہم لوگ مقام بدر تک ضرور جائیں گے، اور بدر اس وقت ایک مشہور بازار ہوا کرتا تھا عرب کے بازاروں میں۔ ہم لوگ 3 دن وہاں ٹھہریں گے، وہاں پر ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور وہاں پر اونٹ ذبح کریں گے اور شرابیں پئیں گے اور گانے بجانے والیاں محفل سجائیں گی، یہاں تک کہ عرب کو پتہ چلے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، اور ہم یہاں پر ایسی دھاک بٹھا کر جائیں گے کہ ہمیشہ لوگ ہم سے ڈرتے رہیں گے۔ مگر اخنس بن شریق نے کہا، اے جماعت بنو زہرہ، دیکھو اللہ نے تمہارے مال بچا دیے ہیں، تمہارے قافلہ سالار کو بچا لیا ہے، بس تم واپس لوٹ چلو۔ لہٰذا انہوں نے ان کی بات مان لی اور بنو زہرہ والے واپس لوٹ گئے، لہٰذا وہ بدر میں موجود نہ ہوئے اور نہ ہی بنو عدی بن کعب بدر میں گئے۔ ادھر سے رسول اللہ نے مدینہ سے کوچ کیا۔ راوی نے آپ کی روانگی کا تذکرہ کیا ہے، حتیٰ کہ جب آپ بعض وادی زفا میں آ گئے تو وہاں پر اترے اور ان کو خبر مل گئی قریش کے بارے میں کہ وہ لوگ مکے سے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ حضور نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا کہ آپ نے اس کی تحسین کی۔ اس کے بعد عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے اچھا مشورہ دیا۔ اس کے بعد مقداد بن عمرو کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ وہ کام کریں جس کا آپ کو حکم ملا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں برق الغماد تک لے جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، یہاں تک کہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں، آپ لوگ مشورہ دو مجھے، یعنی انصار سے پوچھنا چاہتے تھے اس لیے کہ وہ بڑی تعداد میں تھے، اور انہوں نے جب آپ سے عقبہ میں بیعت کی تھی تو کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ذمہ امور سے لا تعلق ہیں، حتیٰ کہ آپ
ہمارے گھروں تک پہنچ جائیں۔ جب آپ پہنچ جائیں گے پھر ہماری نگرانی اور ذمہ داریوں میں ہوں گے، ہم آپ کا تحفظ کریں گے۔ ان تمام باتوں سے جن سے ہم اپنے نفسوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جن سے اپنی اولادوں کی اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں انصار یہ نہ سوچ بیٹھیں کہ ان کے ذمہ حضور کی نصرت کرنا صرف مدینے کے اندر ہی لازم ہے اور بس، اور ان پر یہ لازم نہیں کہ وہ حضور کے ساتھ چل کر جائیں دشمن کی طرف دوسرے شہروں میں۔ جب رسول اللہ نے اشیرو و علیہ ایھا الناس کہا تو سعد بن معاذ نے کہا، اللہ کی قسم شاید آپ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میری مراد انصار سے ہے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ تحقیق ہم لوگ آپ کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، ہم نے آپ کو سچا جانا ہے اور ہم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کے ساتھ اسی بات پر عہد کیے ہیں اور میثاق قائم کیے ہیں، سمع اور اطاعت پر۔ آپ چلیے یا رسول اللہ اس مقصد کے لیے جس کا آپ ارادہ کر چکے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر پر لا کر کھڑا کریں گے تو بھی ہم آپ کے ساتھ اس میں گھس جائیں گے، ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ہم اس بات کو بھی ناپسند نہیں کریں گے کہ ہم کل صبح اپنے دشمن سے ٹکرائیں۔ بے شک ہم جنگ کے وقت البتہ صابر ہوں گے، ثابت قدم ہوں گے، سچے ہوں گے ٹکراتے وقت۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا ہم سے وہ کیفیت جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور آپ ہمارے بارے میں خوش ہوں گے اللہ کی برکت پر۔ چنانچہ اس سے رسول اللہ خوش ہو گئے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، چلو روانگی اختیار کرو اور خوشخبری سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے دو جماعتوں میں سے ایک کا۔ اللہ کی قسم البتہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی ابھی قوم قریش کے گرنے کی جگہوں کو، یعنی جہاں جہاں وہ مر کر گریں گے۔ کہتے ہیں کہ ادھر سے قریش بھی روانہ ہو چلے اور آ کر وہ وادی میں سے پرلے کنارے پر اترے اور بدر کے کنویں کے قریب والے کنارے پر تھے، اور مسلمان بدر میں قریب والے کنارے میں تھے، ٹیلے کے بطن میں مدینے کی طرف سے۔ اتنے میں اللہ نے بارش بھیج دی۔ وادی بدر کی زمین نرم تھی۔ حضور نے اور صحابہ نے جو جگہ منتخب کی تھی وہ ایسی تھی کہ بارش سے زمین مزید جم گئی، اس پر چلنا آسان ہو گیا، اور قریش نے جو جگہ منتخب کی تھی وہ ایسی تھی کہ اس پر چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ نیز حضور نے جلدی سے پانی پر قبضہ کر لیا، بدر کے کنویں اور عمدہ جگہ پر پڑاؤ کیا تھا۔ حجاب بن منذر نے کہا تھا، یا رسول اللہ کیا اس ٹھکانے پر اللہ نے آپ کو اتارا ہے، یعنی اچھی جگہ پر؟ ہمیں اس سے آگے بھی نہیں جانا چاہیے اور اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، یا یہ محض رائے ہے یا جنگی چال ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایک جنگی چال ہے بھی اور رائے بھی۔ لہٰذا حجاب نے کہا کہ نہیں، یہ کچھ مناسب جگہ نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ اٹھیے اور ہم لوگ تمام قلبیوں کو اور کھائیوں کو اپنے پیچھے کی جانب کر لیں، اس کے بعد ہر قلیب اور کھائی کو گہرا کروا لیں، ہاں مگر ایک قلیب کو چھوڑ دیں اور اس پر ایک حوض کھود لیں۔ ہم لوگ ان لوگوں سے لڑتے بھی رہیں گے اور پانی بھی پیتے رہیں گے، اور وہ پانی نہیں پی سکیں گے حتیٰ کہ اللہ ہمارے اور ان کے بیچ میں فیصلہ کر دے گا۔ حضور نے اس کی رائے کو پسند کیا۔ آپ نے یہی کیا کہ قلبیں گہری کر دی گئیں، اور جس قلیب پر آپ اترے تھے اس پر حوض بنا دیا گیا، اسے پانی سے بھروا دیا گیا، پھر اس میں برتن ڈال دیے گئے۔ صبح ہوئی تو قریش اس پر آئے، عقبہ بن ربیعہ اس پر آیا اپنے سرخ اونٹ پر۔ حضور نے جب ان کو ٹیلے سے اترتے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو پورے اپنے کبر اور غرور کے ساتھ آئے ہیں، انہوں نے آپ کو چیلنج کیا ہے اور تیرے رسول کی تکذیب کی ہے، اے اللہ تو ان کو ہلاک فرما صبح ہی صبح۔ اس کے بعد ابن اسحاق نے حکم بن حزام کا اشارہ ذکر کیا ہے ترک قتال کے بارے میں، اور عتبہ بن ربیعہ کی خاص اس کی موافقت اور ابو جہل کی مخالفت کا، اور ابو جہل کا عتبہ کو شرم اور عار دلانے کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ اس نے عتبہ کو برا بھلا کہا تھا۔